میری ماں کا جب انتقال ہوا میں اس وقت 13 سال کی تھی۔ مجھے ابھی دنیا داری کی صحیح طرح سے سمجھ نہیں تھی، لیکن میں اتنی بھی بچی نہیں رہی تھی۔ مجھے تقریباً ہر چیز کا اب پتہ چلنے شروع ہو چکا تھا۔ خاص طور پر میں جب لوگوں کی نگاہوں کو اپنے جسم پر محسوس کرتی تھی تو مجھے اس چیز کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا کہ اب میں جوان ہو رہی ہوں۔ جوانی تھی کہ اب مجھ پر چھلکنے لگی تھی اور میں جو ہے وہ رفتہ رفتہ جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہر وہ چیز اب میرے ساتھ بھی تھی جو کہ ایک نوجوان لڑکی کو جو نوجوانی میں محسوس ہونے لگتی ہے، اور میرے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو اب اپنی سکھیوں سہیلیوں میں جب بھی بیٹھتی تو ایک نوجوان لڑکی ہی تصور کرنے لگی تھی۔ میٹھا سال مجھے لگ چکا تھا اور میں اب اپنی سہیلیوں سے بھی بات چیت کرتی تھی تو وہ بھی اپنی اپنی فیلنگ میرے ساتھ شیئر کرتی تھیں اور مجھے بتاتی تھیں کہ بھئی وہ بھی اب بچیاں نہیں رہی ہیں اور اب وہ بچپن سے نکل کر کے جوانی کی دہلیز کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میری ماں تو مر چکی تھی، لیکن میں آپ کو اپنے بابا کے بارے میں بتاؤں کہ میرا باپ جو ہے وہ دونوں آنکھوں سے معذور تھا۔ وہ ایک اندھا شخص تھا جو کہ گھر میں ہی پڑا رہتا تھا اور کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرتا تھا۔ ہماری آمدنی کے جو ذرائع تھے وہ یہ تھے کہ میرے باپ نے کبھی کسی زمانے میں کوئی سرکاری نوکری کی تھی اور وہاں سے اس نے اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ بنا لیے تھے، اور یہ سرکاری نوکری جو ہے وہ میرے باپ نے شہر میں کی تھی، لیکن اس وقت ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے باپ کے مطابق وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا اور اس نے ایک سرکاری جاب کی تھی جسے وہ مکمل نہیں کر سکا تھا اور اسے رشوت لینے کے الزام میں وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن اس سے میرے باپ نے بہت سارے پیسے بنائے تھے اور ان پیسوں سے اس گاؤں میں آ کر کے میرے باپ نے کچھ کھیت کھلیان وغیرہ خرید لیے تھے۔ میرا باپ کیونکہ اب اندھا ہو چکا تھا اور یہ بھی ایک حادثے میں ہوا تھا، یعنی اگر آپ آج سے 4 یا 5 سال پیچھے چلے جائیں تو ان کی آنکھوں کی بینائی بالکل ٹھیک تھی، لیکن ان 4 یا 5 سال میں میرا باپ جو تھا وہ آنکھوں سے معذور ہوا تھا۔ ایک حادثے نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ یہ ایک گاڑی کا حادثہ تھا جس میں ان کے سر پر چوٹ آئی تھی اور وہ اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھنا بند ہو گئے تھے۔ وہ جو جگہ انہوں نے خریدی تھی وہ کافی تھی اور اس جگہ پہ کھیتی باڑی کے لیے انہوں نے لوگ رکھ لیے تھے۔ وہ باقاعدہ اندھے ہونے کے باوجود روزانہ ایک چکر وہاں کا ضرور لگاتے تھے اور وہاں کے لوگوں سے وہاں کی فصلوں کے بارے میں، کھیتی باڑی کے بارے میں معلومات رکھتے تھے۔ ایک ایک چیز کا پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے حساب رکھتے تھے، اس لیے اس گاؤں کے لوگ بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے تعاون کر رہے تھے کہ چلو یار، ایک بندہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا ہے لیکن وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، خود اپنی کھیت کھلیانوں کی کمائی جو ہے وہ کھا رہا ہے اور اسی سے اپنا نظام چلا رہا ہے۔ میرے علاوہ کیونکہ کوئی اولاد بھی نہیں تھی تو اس لیے کھیت کھلیانوں سے جو کمائی آتی تھی وہ ہم دونوں باپ بیٹی کے لیے پوری تھی۔ لیکن میرے ساتھ اب ایک پریشانی چل رہی تھی۔ جب سے میری ماں فوت ہوئی تھی، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس وقت 13 سال کی تھی، ہم لوگ ایک گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر اگرچہ کچا نہیں تھا لیکن اس قدر بھی زیادہ مضبوط یا پکا نہیں بنا ہوا تھا، یعنی ایک مناسب سا گھر تھا جو کہ میرے بابا نے بنا رکھا تھا اور ہم لوگ یہاں اسی گاؤں میں اس گھر میں رہتے تھے۔ یہ گھر کھیتوں کے بیچوں بیچ میں تھا، باقی گھر جو تھے وہ ہمارے گھر سے کافی ہٹ کر بنے ہوئے تھے، یعنی ہمارے گھر سے کافی دور تھے۔ یہاں پر میں اور میرے بابا کے علاوہ کوئی رہتا نہیں تھا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات میں یہاں آنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ سب کو پتہ تھا کہ میں جو ہے اس گھر میں اپنے بابا کے ساتھ رہتی ہوں اور میرا بابا جو ہے وہ آنکھوں سے اندھا ہے، لہٰذا کوئی بھی یہاں پر آ سکتا تھا۔ لیکن کیونکہ اس گاؤں میں چوری چکاری کا رجحان نہیں تھا، سب لوگ جو ہے ان کو 2 وقت کی روٹی اچھے طریقے سے کھانے کے لیے مل جاتی تھی، تو اس لیے کوئی یہاں پر آتا نہیں تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹی بھی ماں کے مرنے کے بعد یہاں پر اسی گھر میں رہ رہے تھے، لیکن میں ایک چیز محسوس کر رہی تھی اور مجھے اس چیز کا جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اس بات کو لے کر بے حد پریشان تھی اور مجھے ایسا
لگ رہا تھا کہ مجھے اس پریشانی کو جو ہے وہ بابا سے بیان کر دینا چاہیے، لیکن میں کیا کرتی، یہ پریشانی ہی کچھ ایسی تھی کہ میں بابا سے بھی بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں یہاں پہ سونے کے لیے لیٹتی ہوں اپنے بابا کے ساتھ دوسری چارپائی پر، ساتھ ساتھ ہماری چارپائیاں تھیں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی شخص، کوئی چیز، ایسے ایک وزن سا ہے جو مجھ پر ہے۔ اب یہ وزن ہے یا نہیں ہے، میں اس کو کوئی نام نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ اس کے لیے میرا جاگنا، دیکھنا، سوچنا، سمجھنا ضروری تھا۔ لیکن اتفاق کی بات تھی کہ میں نے اس چیز کو محسوس تو کیا تھا کہ جیسے میرے اوپر کوئی وزن ہے، جیسے کسی نے کوئی بھاری پتھر رکھ دیا ہو، یا جیسے کوئی میرے اوپر سوار ہو۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ میں کسی کو دیکھتی ہی نہیں تھی، کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، اور کبھی کبھار میری آنکھ جب ان معاملات کو لے کر کے کھل جاتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ بابا تو ساتھ والی چارپائی پہ سو رہا ہے اور گھر میں بھی کوئی موجود نہیں ہے، آدھی رات کا وقت ہے، اور میں ایک چکر جو ہے وہ گھر سے باہر کا بھی لگا آتی تھی، لیکن کھیت کھلیان میں بھی مجھے کوئی ایسا شخص معلوم نہیں ہوتا تھا، اور پھر میں آ کر کے سو جاتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کوئی ایک دن کا نہیں تھا، نہ یہ مسئلہ روزانہ کا تھا، اور روزانہ کی بنیاد پر ایسا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا، مطلب ہفتے میں 2 یا 3 دن ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن اگر ہفتے میں 7 دن ہیں تو 4 دن ایسا میرے ساتھ لازمی ہوتا تھا۔ میں اس بات کو لے کر کے پریشان تھی، اور میں چاہتی تھی کہ میں بابا سے اس بارے میں بات کروں اور بابا سے اس بارے میں صلاح مشورہ کروں، لیکن میں بابا سے صلاح مشورہ کیسے کرتی، مجھے اس بات کو لے کر کے شرم آتی تھی کہ میں بابا کو کیا بیان کرتی۔ ہاں یہ ہے کہ میں اپنے آپ میں کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ محسوس کرتی چلی جا رہی تھی، اور وہ تبدیلیاں بھی بڑی عجیب و غریب تھیں۔ میری ساتھ کی سخیاں سہیلیاں جو کہ میری ہم عمر تھیں، کوئی 12-13 سال کی تھی، کوئی 14 سال کی تھی، اسی طریقے سے ہماری عمریں جو ہیں وہ لگ بھگ ایک جیسی تھیں، اور میں ان کے ساتھ گاؤں میں جا کر کے کھیلتی تھی، یا پھر وہ ہمارے پاس یہاں پہ کھیتوں میں کھیلنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ تو وہ جتنی بھی میری سخی سہیلیاں تھیں، ان میں باڈی پارٹس جو تھے یا ان کے جسم کی جو بناوٹ تھی وہ مجھ سے تھوڑی مختلف تھی۔ جی ہاں، ان کے باڈی پارٹس، ان کے جسم کی بناوٹ مجھ سے تھوڑی مختلف اس لیے تھی کہ میں تو 13 سال کی عمر میں جو ہے وہ اچھی خاصی نوجوان لڑکی دکھائی دیتی تھی، اور اس بات کو لے کر کے گاؤں کی کچھ عورتوں نے اس بات کو لے کر کے چرچا بھی کیا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تو وقت سے پہلے جوان ہو گئی ہے، اور تو کافی سیانی اور کافی بڑی لگتی ہے، اگرچہ تو 13 سال کی ہے لیکن تو دکھنے میں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے 19-20 سال کی لڑکی سے کم نہیں لگتی۔ ان باتوں کو لے کر کے اور اپنے گاؤں کی سیانی عورتوں کی یہ باتیں سن کر کے بھی میں جو ہے وہ تھوڑی شرمسار ہو جاتی تھی، لیکن سوچتی تھی کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری عمر تو ابھی 13 سال ہے اور میں اپنی دیگر سہیلیوں کی ہم عمر ہوں، اور اس بات کو تو میں خود بھی محسوس کرتی تھی کہ میری جو باقی کی سہیلیاں تھیں ان میں جو جسمانی اعضاء تھے وہ اس قدر تیزی سے نہیں بڑھ رہے تھے جس قدر وہ تیزی سے میرے اندر بڑھ رہے تھے۔ اس بات کو کوئی میڈیکل ایشو کہا جا سکتا تھا، اس بات کو کوئی ایسی چیز کہی جا سکتی تھی کہ جو اس وقت میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن بہرحال میرے ساتھ جو اب روزانہ کی بنیاد پر یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس بات کو لے کر کے میں بھی پریشان تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس بات کو لے کر کے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر ایک بات میرے ذہن میں آئی، کیونکہ اتنی بچی تو میں نہیں تھی نا، اب تو میں سیانی ہو چکی تھی اور جوانی کی دہلیز پہ میں داخل ہو چکی تھی۔ کہیں بابا تو کچھ نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بابا جو ہے وہ رات کو سوتے میں میرے پاس آ جاتے ہوں اور وہ وزن جو میں محسوس کرتی ہوں وہ بابا کا ہو۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا بابا تو اندھے بھی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ہم دونوں تو باپ بیٹی ہیں، اور ہمارا جو رشتہ ہے اس کا ایک تقدس ہے، ایک احترام ہے، اور میں کتنی بیوقوف ہوں کہ میں اپنے باپ کے بارے میں ایسا سوچ رہی ہوں۔ تو اس بات کو میں اپنے ذہن سے جھٹک دیتی اور پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتی۔
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز جو ہے یہ تو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور میرے ساتھ ہر روز یہی کام ہونے لگا، اور مجھے جو ہے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں یا کیا نہیں کروں۔ خیر میں نے بڑی ہمت کر کے ایک روز اپنے بابا سے اس بات کو کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ بابا مجھے اس بارے میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات بتاتا جو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور میں بابا کو جب یہ بات بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ بابا میری اس بات کو سن کر کے کوئی بات جو ہے مجھے ایسی بتائے کہ جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ لہٰذا میں نے اپنے بابا سے یہ بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور بڑی ہی ہمت جٹا کر کے ایک دن دوپہر کو جب بابا کھیتوں سے ہو کر کے آیا، وہ لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اسے گھر کا اچھا خاصا اندازہ تھا۔ کبھی کبھار اگر وہ غلط ہوتا تھا تو کوئی راہ جانے والا شخص اسے صحیح راستہ ڈال دیتا تھا اور وہ گھر چلا آیا کرتا تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی اسے گھر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ لہٰذا آج جب بابا کی واپسی ہوئی اور بابا گھر آیا تو میں نے بابا سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں نے بابا کو جو ہے وہ بٹھایا، روٹی دی، اور پھر میں نے بابا سے کہا بابا ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو میں کافی دنوں سے تم سے کرنا چاہتی ہوں۔ اس بات کو میں نے ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ محسوس کیا ہے، اس لیے امید ہے کہ تم جو ہے مجھے اس کا کوئی جواب دو گے اور یہ مسئلہ حل کرو گے۔ کہنے لگا بولو کیا بات ہے بیٹا، تم اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے پہلے بتا دیتی۔ تو میں نے کہا بابا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک بہت ہی عجیب سا کام ہو رہا ہے اور میں اس بارے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا بولو بولو کیا بات ہے، کون سا ایسا عجیب کام ہے جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے بابا کو اپنے ساتھ گزرنے والی ساری کیفیت کے بارے میں بتا دیا۔ بابا کہنے لگا کہ دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ میں نے کافی تعلیم بھی حاصل کی ہے اور میں پڑھا لکھا ہوں، تم کیونکہ یہاں پر گاؤں میں میرے پاس بیچاری پھنس کے رہ گئی ہو، ماں کے مرنے کے بعد ساری ذمہ داریاں گھر کی صفائی کی ہانڈی روٹی کی تم پر آ گئی ہیں، اور تم جو ہے وہ کچھ خاص پڑھائی بھی نہیں کر سکی۔ یہاں گاؤں کے اسکول میں ہی 5ویں تک تم پڑھی ہو اور اس کے بعد تم نے اسکول چھوڑ دیا ہے، اب تم گھر پہ ہی ہوتی ہو۔ تو بیٹا میں تمہیں کچھ ایسی چیزیں بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر کوئی سوار ہے یا اس کا گلا گھونٹ رہا ہے یا اس کو دبا رہا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اس سے ایک بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو تم جیسے مجھے بتا رہی ہو کہ تمہارے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو زیادہ تر ہفتے میں 3-4 دن تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو پھر سمجھو کہ یہ کوئی بیماری ہے، شاید وہ تم پر اثر انداز ہے۔ ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ شاید تمہیں وہ بیماری ہو، اور اسے اگر انگریزی زبان میں بولیں تو سلیپ پیرالائز کہتے ہیں۔ تو شاید تمہارا جو مسئلہ ہے وہ سلیپنگ پیرالائز کا ہے۔ سلیپنگ پیرالائز یعنی کہ سوتے ہوئے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس سے جکڑ لیا گیا ہے، اس کو بالکل باندھ لیا گیا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ صرف چند لمحے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں انسان بات کرنا چاہتا ہے کر نہیں سکتا، بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، اپنے ساتھ کسی سوئے ہوئے کو بلانا چاہتا ہے ہلانا چاہتا ہے لیکن بلا نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ جو ہے سلیپ پیرالائز کے چکر میں آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہیں جو ہے جو ہو رہا ہے، جو تم محسوس کر رہی ہو، یہ سلیپنگ پیرالائز ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جنات وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر گاؤں سے ہٹ کر بالکل کھیتوں کھلیانوں میں ایک علیحدہ سے مکان میں رہتے ہیں، تو کیا کہا نہیں جا سکتا کہ یہاں پر جنات کا بسیرا نہ ہو، یا پھر جنات کا گزر نہ ہو، یا پھر ان ویران راستوں پر جنات جو ہے وہ آتے جاتے نہ ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی جن کی نظر جو ہے وہ تم پر پڑ گئی ہو اور وہ تم پر جو ہے وہ سوار ہو گیا ہو، یا تم کسی جن کے اثر میں ہو، یا کوئی جن ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتا ہو، تمہیں رات میں آ کے تنگ کرتا ہو، تو یہ کسی جن کی حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہوگی 2 باتیں۔ اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہاں ہم کھیتوں کھلیانوں میں رہتے ہیں، علیحدہ ہیں، گاؤں سے دور ہیں، بالکل ہٹ کے رہ رہے ہیں۔ تو
تو یہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اسے اس چیز کا اندازہ ہو کہ میں نبینہ ہوں، اور تم جو ہے وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہو، تو وہ آتا ہو اور رات میں آ کر کے تمہارا فائدہ اٹھا کر کے یہاں سے چلا جاتا ہو۔ تو یہ 3 کیفیت ہیں، ان 3 میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ تمہیں اس کا ایک ہی طریقے سے پتہ چل سکتا ہے، اور شاید تم جو ہے اس چیز کا اگر پتہ چلانا چاہتی ہو تو اس کے لیے پھر تم ایک کام کرو کہ تم کسی رات جاگ کے دیکھ لو، اور پھر اگر تم ایک دفعہ نہیں جاگتی، ایک دفعہ تم جاگتی اور رات میں تمہارے پاس کچھ ایسا نہیں ہوتا، تم دوسری رات تیسری رات جاگ کے دیکھ لو، بقول تمہارے ہفتے کے 7 دن ہیں تو 4 دن میں لازمی تمہارے ساتھ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو اگر تم اس کیفیت کے بارے میں کچھ حقیقت جاننا چاہتی ہو تو پھر تم ایسا کرو کہ تم جاگ کے دیکھ لو۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ تم رات بھر جاگو گی، صبح تم اٹھ کے بس مجھے ناشتہ بنا دینا، اور میں ناشتہ کر کے جو ہے وہ باہر نکل جاؤں گا اور تم سو جانا۔ اس طریقے سے تمہاری نیند بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر جب میں واپس آؤں گا تو تم مجھے بتاؤ گی، سو کر کے اٹھو گی تو تم مجھے بتاؤ گی کہ تمہیں رات میں کیا محسوس ہوا یا تم نے رات میں کیا دیکھا ہے۔ بات تو صحیح تھی، بات پھینکنے والی نہیں تھی، اس بات کا خلاصہ کیا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے اب اس بات کو لے کر کے ایک نیت اپنے من ہی من میں بنائی کہ میں واقعی جاگ کر کے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کروں گی کہ یہ کیا ہے۔ بابا نے 3 چیزیں بتائی تھیں، سلیپ پیرالائز یعنی سوتے ہوئے انسان کا جسم مفلوج ہو جانا۔ دوسری چیز بابا نے بتائی تھی کہ کسی جن کا اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ویرانے میں یہاں پر ایک الگ سے مکان میں رہتے ہیں، گاؤں سے دور ہیں، آبادی سے دور ہیں، تو یہ کوئی جن بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہاں سے گزرتا ہو اور میرے ساتھ کچھ ایسی شرارتیں کرتا ہو۔ جنات کے وجود سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، بہرحال یہ مخلوق ہوتی ہے، اور ہم لوگوں نے کئی بار اس گاؤں میں ایسی جگہیں دیکھ رکھی تھی جہاں پر ہم لوگ ڈرے تھے، یا ہم لوگوں نے کوئی سائے یا کوئی ایسی چیزیں محسوس کی تھیں، اس لیے یہ بات بھی قرینِ قیاس تھی کہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا اور آخری جو چانس تھا وہ یہ تھا کہ کوئی انسان، شاید وہ اس بات کی طاق رکھتا ہے کہ ہم لوگ کب گہری نیند میں ہوتے ہیں، کب ہم لوگ سو چکے ہوتے ہیں، اور وہ آتا ہے اور میرا فائدہ اٹھا کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں وہ تھیں کہ جو مجھے اب بابا کے کہنے کے مطابق ان کو آزمانا تھا، اور مجھے جو یہ آزمائش کرنی تھی اس میں اب میں نے ایک ہی چیز کا ذہن میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے ان چیزوں کو لے کر کے آزمانا ہے تو مجھے جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر جاگنا ہوگا، اور میں رات کو جاگوں گی تو مجھے یہ باتیں پتہ چل جائیں گی۔ لہٰذا میں نے اپنے من ہی من میں یہ فیصلہ کر لیا تھا، اور اگلے ہی دن میں نے اس بات کو پکا کر لیا کہ آج کی رات میں نے جاگ کر کے گزارنی ہے اور دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیونکہ گاؤں میں رہتے ہیں، اور ہم لوگ یہاں پر 9-10 بجے رات تک جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر لیٹ بھی سوئیں تو سو جاتے ہیں، اور 9-10 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ ہمارے لیے بڑا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اب مجھے کوئی جاگنے کی پریکٹس تو نہیں تھی، لیکن میں اب کیونکہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈ رہی تھی تو اس لیے میں نے جاگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب اس مسئلے کے حل کے لیے میں نے جاگنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن رات کے 12 بجتے بجتے تک کی میری حالت خراب ہو چکی تھی، اور نیند کے مارے جو ہے وہ مجھے ایسے جو ہے وہ جھولے آ رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرف گروں۔ پھر مجھے پتہ ہی نہیں لگا، کیونکہ میں تھی تو اپنی چارپائی پر ہی بیٹھی ہوئی اور جاگ رہی تھی، اور اس چیز کے انتظار میں تھی کہ دیکھوں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے۔ لیکن 12 بجے تک جب میرا صبر جواب دے گیا اور میں نیند کے جھولوں میں چلی گئی تو مجھے نہیں پتہ لگا کہ کب کون سے وقت میں نیند کی آغوش میں چلی گئی، اور پھر میں سو گئی۔ جب میں سوئی اور پھر میں صبح اٹھی تو پھر میں نے ایسا محسوس کیا کہ آج رات کو پھر میرے ساتھ وہی کیفیت ہوئی ہے۔ جی ہاں، وہ کیفیت میرے ساتھ ہوئی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ سلیپ پیرالائزنگ تھی، جن تھا، یا پھر کوئی انسان تھا۔
میں اب کیسے اس چیز کو محسوس کر سکتی ہوں، کیسے اس کا توڑ نکال سکتی ہوں، کیسے یہ جان سکتی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ لیکن میں اس ایک بات جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی کہ بھائی جاگنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے اگلے ہی دن بابا سے اس بارے میں بات کی اور بابا کو بتایا کہ بابا میرے لیے جاگنا بہت مشکل ہے۔ میں تو 11-12 بجے تک جاگی ہوں، تو بہت مشکل سے جاگی ہوں، اور 12 بجے تو میری سٹی گم ہو گئی تھی اور مجھے کسی چیز کا ارد گرد کا ہوش نہیں رہا اور میں سو گئی۔ تو بابا نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے جی کہ میرے ساتھ تو بیٹا ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو تم نے اگر جاننا ہے تو اس کے لیے جاگنا ہے، اور اگر تم جاگو گی تو تم اس بارے میں جان سکو گی۔ لیکن اگر تم جاگتی نہیں ہو اور تمہیں جگراتا نہیں کاٹا جاتا، تم سے رات بھر جاگا نہیں جاتا، تو ظاہری بات ہے کہ اس چیز کو تم جو ہے وہ محسوس نہیں کر سکو گی۔ اس کے لیے تمہیں خود جاگنا ضروری ہے، اور جاگو گی تو اس کے بارے میں کچھ رزلٹ ملے گا۔ بابا تو یہ کہہ کر کے گھر سے چلا گیا، اور اسے تو میں نے کھیتوں میں بیچ دیا، اور پھر میں خود جو ہے وہ اس پریشانی کا شکار ہو گئی کہ یار اب تو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑی پرابلم ہے، وہ میرے جاگنے کی ہے کہ میں جاگوں گی کیسے۔ اس بات کو لے کر کے میں نے بھی اپنے مکان کو بند کیا، تالا لگایا اور اپنے گھر سے نکلا۔ بابا کے آنے کا ٹائم مجھے پتہ تھا، میں نے یہ سوچا تھا کہ بابا کے ٹائم آنے سے پہلے میں واپس آ جاؤں گی، اور پھر جو ہے میں بابا کے لیے کھانا بنا دوں گی۔ لہٰذا میں اپنی سہیلیوں کی طرف آ گئی تھی۔ گاؤں میں پہنچ کر کے میں اپنی سہیلیوں کی جو ہے وہ جرمٹ میں شامل ہو گئی۔ 4 ہی تو میری پکی سہیلیاں تھیں جو کہ میرے ساتھ کھیلتی تھیں، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ ان میں اور مجھ میں بڑا فرق تھا۔ میں واقعی جوان دکھتی تھی اور وہ ابھی بچیاں ہی نظر آتی تھیں۔ ان کی مائیں بھی اس بات کو لے کر کے باتیں کرتی تھیں، لیکن بعض عورتیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے اس بات کا حل نکال لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر انسان کی گروتھ ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر انسان ایک جیسی ہڈی کا مالک نہیں ہوتا، لہٰذا ان لوگوں کے خیال میں میری گروتھ اچھی تھی، میرا کھانا پینا اچھا تھا، اور میری ہڈی ایسی تھی کہ میں وقت سے پہلے جوان لگنے لگی تھی۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے کسی اور قسم کی چرچا جو تھی وہ لوگوں میں بند ہو گئی تھی کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا کہ میری گروتھ جو ہے وہ باقیوں کی نسبت زیادہ اچھی ہے، اور میرا جو کھانا پینا ہے وہ ان کی نسبت زیادہ اچھا ہے، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا کھاتی ہوں۔ میں تو کبھی کبھی جو ہے وہ کھانے میں بڑے نخرے کرتی تھی، اور پکا ہوا کھانا بھی جو ہے وہ جو گھر میں پکتا تھا اس کو بھی میں بڑی مشکل سے کھاتی تھی۔ کبھی کبھی کوئی چیز جو ہے وہ میں کھا لیتی تھی، لیکن میری ہر چیز پسندیدہ نہیں ہوتی تھی۔ زیادہ تر بابا کی پسندیدہ چیزیں ہوتی تھیں جن کو میں خود ذاتی طور پر اتنا زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا جی، میری گروتھ تھی یا جو بھی تھا، بہرحال ان لڑکیوں کی نسبت تو میں کافی سیانی لگتی تھی، اور اس بات کو لے کر کے میں جو ہے وہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی تھی، کیونکہ بہرحال میں اپنی سہیلیوں کی نسبت اب بڑی دکھائی دیتی تھی۔ میں جب اپنی سہیلیوں کے پاس بیٹھی تو اب میں نے جو ہے وہ اپنی ایک پکی سہیلی زبیدہ جو کہ میری بہت ہی کلوز تھی، اس سے میں نے ایک بات کا ڈسکس کیا۔ میں نے کہا زبیدہ یار بات سنو، اگر انسان رات میں جاگنا چاہے اور کوئی ایسا کام ہو کہ وہ کہے کہ یار آج کی رات اگر میں جاگ کر کے گزار دوں اور میں جو ہے وہ کوئی ایسا کام کروں کہ جس کے لیے رات بھر جاگنا لازمی ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سسٹم ہے کہ رات ہوتے ہی لوگ جو ہے وہ بستروں کا رخ کرتے ہیں اور صبح جاگ جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں، مجھے کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ جس میں رات کو جاگ سکوں۔ اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے، اس کے لیے تو میں تمہیں 2 آسان سی ترکیبیں بتاتی ہوں اور تم رات بھر جاگ سکو گی۔ وہ میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کبھی کبھار میں بھی رات کو نیند نہیں آتی ہے اور ساری رات جو ہے وہ جگراتے میں کاٹ دیتی ہوں۔ تو اب میں تو خود جو ہے اس بات سے تنگ ہوں کہ میں تو ساری رات جگراتے میں کاٹ دیتی ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں جو ہے وہ جاگا نہیں جاتا۔ تو لہٰذا میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاتی ہوں کہ تم رات بھر نہ صرف کہ جاگ سکو گی بلکہ تم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو رات بھر فریش بھی رکھ سکو گی۔ میں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، اگر ایسی کوئی چیز ہے تو مجھے بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھی بات ہے، چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس نے کہا سنو،
کافی لے جاؤ، کسی بھی دکان سے تمہیں مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے تم چائے بناتی ہو اسی طریقے سے کافی بنتی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ میں تمہیں اس کا بتا دیتی ہوں کہ تم کافی کیسے بناؤ گی، لہٰذا میں تمہیں کافی بنانے کی پوری طریقہ بتا دیتی ہوں۔ 1-2 کپ کافی کے پیے ہوں، رات بھر نیند نہیں آتی، دماغ جاگتا رہتا ہے، تو کافی پیو گی تو رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ اور دوسرا ساتھ میں ایک اور کام کرنا، دوپہر میں کوئی ٹائم نکال کے سو جانا۔ کوشش کرو کہ دوپہر میں اپنے بابا کو جب تم کھانا وغیرہ دے لو تو اس کے بعد تم ویسے بھی فارغ ہی ہوتی ہو، تو تم کوشش کرو کہ 3-4 گھنٹے کے لیے سو جاؤ۔ جب تم دوپہر میں 3-4 گھنٹے کے لیے سو جاؤ گی تو کیا ہوگا کہ جب تم اٹھو گی تمہارا دماغ فریش ہوگا۔ صرف اٹھو، رات کی کھانے کی تیاری کرو، بابا کو رات کا کھانا دو، اس کے بعد کافی بنا کر کے 1 مگ کافی کا اس وقت پی لو، اور پھر تقریباً 3-4 گھنٹے ٹھہر کے جب تمہیں رات میں دوبارہ محسوس کرو کہ اب تمہیں نیند آنے والی ہے، پھر کافی کا ایک اچھا سا مگ بناؤ اور پی لو۔ تو پھر وہ دوسرا مگ جو تم پیو گی وہ صبح تک تمہیں سونے نہیں دے گا، تمہاری نیند ایک دم سے اڑ جائے گی اور تم مکمل طور پر پوری رات کو جاگ سکو گی، اور نہ صرف کہ جاگ سکو گی بلکہ مکمل طور پر تم ایکٹیو بھی ہوگی۔ میں نے اسے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ میں کیوں جاگنا چاہتی ہوں، اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں تھا، کیونکہ میں اس سے اس بات کو شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں صرف بابا سے اس بات کو شیئر کر چکی تھی، لہٰذا میں اب اس بات کو جاننا چاہتی تھی کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ آئیڈیا اس کا بہت اچھا تھا کہ میں ابھی سے یہاں سے گاؤں کی کسی دکان سے کافی لے جاؤں اور کافی لے جا کر کے اس کو میں گھر میں رکھ دوں، اور پھر میں کیا کروں کہ میں ابھی جا کر کے بابا کو کھانا دے کے سو جاؤں 3-4 گھنٹے کی نیند کے بعد، جو کہ مجھے بڑی آسانی سے آ جائے گی۔ نیند تو مجھے بہت آتی تھی، تو 3-4 گھنٹے کی نیند کے بعد جب میں اٹھوں گی تو میں فریش ہوں گی، رات کا کھانا بابا کو دوں گی، اس کے بعد ایک دفعہ پھر سے بابا جو ہے وہ سونے کے چکر میں لگ جائے گا، تو میں 1 کپ کافی کا بنا کر پیوں گی، اور پھر جب دیکھوں گی کہ رات کو دوبارہ مجھے طلب محسوس ہوئی ہے تو پھر میں کافی بنا کر کے پیوں گی۔ جاگنے کا اچھا طریقہ تھا جو کہ مجھے زبیدہ نے بتا دیا تھا، اس لیے میں نے اس طریقے پہ عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر میں اپنے گھر کی طرف لوٹ آئی تھی۔ میں بابا کے آنے سے پہلے آ چکی تھی، اس لیے میں نے بابا کے لیے کھانا تیار کر دیا، اور جیسے ہی بابا آیا میں نے بابا کو کھانا دیا اور بابا کو کہا کہ بابا میری صحت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں سونا چاہوں گی۔ میں چپ کر کے اپنے بستر پر لیٹی اور بابا کے کہے کے مطابق ہی میں سو گئی۔ بابا ظاہری بات ہے کہ اندھا تھا، اس کے لیے دن رات ایک جیسی تھی، لیکن میرے لیے تو نہیں تھی کیونکہ میں تو آنکھوں والی تھی، لہٰذا میں سو گئی۔ اپنی سہیلی کی بالکل بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سو چکی تھی، اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے سونے کے بعد مغرب کے قریب جا کر کے میں اٹھی۔ واقعی میں نے سونے کے بعد اپنے آپ کو کافی حد تک فریش محسوس کیا۔ پھر رات کے کھانے کی تیاری شروع ہو گئی، اور اسی طریقے سے رات کا کھانا دے کر کے میں نے 1 مگ کافی کا تیار کیا، جیسا کہ مجھے زبیدہ نے کافی کو بنانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے 1 مگ کافی کا تیار کیا، اور پھر اس کے بعد وہ کافی میں نے پی لی۔ کافی پینے کے بعد میں اپنے آپ میں واقعی بہت تبدیلی محسوس کر رہی تھی، مجھے اپنا جسم، اپنا دماغ چست سا محسوس ہو رہا تھا، نیند کا دور دور تک نام و نشان تک محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بابا سونے کے لیے لیٹ گیا، بابا سو گیا، اور پھر میں جاگ رہی تھی۔ اس وقت رات کے تقریباً 11:30 بج رہے تھے۔ مجھے ابھی مزید جاگنا تھا اور شاید صبح تک جاگنا تھا، اس لیے میں نے 1 کپ کافی اور بنانے کا فیصلہ کیا، اور پھر میں اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن چھوٹا سا تھا اور ہم لوگ بھی لکڑی ہی جلاتے تھے، یا پھر ہم لوگ اپلے جلا کر کے وہاں پہ کوئی چیز بناتے تھے، لہٰذا میں نے اپلوں اور لکڑی کی مدد سے آگ جلائی اور اپنے لیے پھر کافی تیار کرنے لگی۔ کافی تیار کرنے کے بعد میں نے ایک دفعہ پھر کافی کا وہ مگ پیا، اور اب اس کے پینے کے بعد جو نیند مجھے تھوڑی بہت آ بھی رہی تھی بالکل وہ ختم ہو گئی۔ میں مکمل طور پر چوکس تھی، ایکٹیو تھی، اور اس بات کو جاننے کے لیے بے قرار تھی کہ میرے ساتھ یہ رات میں ہوتا کیا ہے۔ لہٰذا میں اپنے بستر کے اوپر آ کر کے بیٹھ گئی اور اس بات کا انتظار کرنے لگی کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ بس ان تمام باتوں کو سوچتے سوچتے میرا
وقت گزرنے لگا لیکن میرے لیے رات کاٹنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں کبھی باہر چلی جاتی، کبھی اندر آ جاتی، کبھی لیٹ جاتی، کبھی کچھ کرتی، کبھی کچھ کرتی، لیکن کیا کروں، مجھے اپنی اس راز کے بارے میں بھی معلوم کرنا تھا۔ رات ساری گزر گئی، صبح کی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ دن تھا کہ وہ اب نکلنے کو بے تاب تھا، اور میں تھی کہ میرے ساتھ ساری رات میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ ہی کوئی سلیپ پیرالائزنگ، نہ ہی کوئی جن، اور نہ ہی کوئی انسان تھا جو کہ دیوار پھلانگ کر کے یا پھر کسی راستے سے گھر کے اندر آیا ہو۔ میں اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی۔ صبح ہوتے ہوتے میں سو گئی۔ میں نے اب بابا کو شاید ناشتہ بھی بنا کر دینے کے لیے نہیں اٹھنا تھا۔